ایک فقیر تھا۔ اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا، اور یہ فقیر کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ غریب اس کے پاس آئے تو وہ ان کی خدمت کر سکے۔ تو وہ بہت بڑے درویش تھے، ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کر خدمت کرتے، حتیٰ کہ ان کا آخری وقت جب نزدیک آیا تو حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو کر بابا جی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ جناب ہمارا قرض دیجیے۔ لیکن بابا جی کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گلی میں پتیسا بیچ رہا تھا۔ آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا، کہا کہ میرے ان مہمانوں کو دے دو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم گھوم کر جو بیچتا تھا، ایک دن ایک ہی جگہ میں آج مجھے گاہک مل ہی گیا۔ اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے دیں۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا بابا جی میرے پیسے دے دو۔ بابا جی نے کہا بیٹا یہ سارے بیٹھے ہیں، پہلے ان کا حساب کر دوں تو آپ کو بھی دے دوں گا۔ تو وہ یتیم بچہ، اس کی ماں ہر دن اس کو پتیسے تیار کر دیتی تھی اور وہ ان کو بیچ کر گھر والوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ بیٹا رونے لگا کہ آج اگر میں گھر پیسے نہ لے کر جاؤں تو میری ماں بھوکی سو جائے گی۔ بچہ رونے لگا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ کوئی شخص بابا جی کے لیے نذرانہ لے کر آ گیا۔ وہ تھیلیاں پیش کی تو بابا جی نے پہلے بچے کو دیا اور پھر قرض داروں کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور بابا جی نے کہا کہ ابھی تم لوگ جاؤ۔ تو قرض داروں نے کہا کہ ہم صبح کو کھڑے ہوئے تھے، یہ نذرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو بابا جی نے کہا پہلے تم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا، سب کا کام بن گیا۔ کسی ایک کے آنسو، اجتماعی دعا، اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے۔ یہ تجارت کا اصول ہے کہ جب کوئی کسی کا سودا دے تو خراب چیزیں چلی جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کرے۔ تو جب اللہ قبول کرتا ہے تو اجتماعی طور پر سارا قبول کرتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی ایک کی دعا سے مجھ جیسے گناہگار کا بھی گناہ معاف کی جائیں۔